گوادر میں 3 لاشیں گری ہیں، تین ہلاکتیں ہوئی ہیں گوادر میں. ایک تو ایک سول، ایک نوجوان خزدار سے ان کا تعلق ہے، وہ کل شہید کیے گئے. اور اسی طرح 2 فوج کے اہلکار بھی، وہ بھی شہید کیے گئے. ان تینوں کی میں مذمت کرتا ہوں، تینوں کی. قاتل جو بھی ہو، قتل فوج کرے، قتل بی ایل اے کرے، قاتل کوئی تنظیم کرے، قتل کوئی فرد کرے، میں اس اسمبلی فورور میں سب کی مذمت کرتا ہوں. قتل ہے، جو قتل کرتا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. گوادر کے لوگ، گوادر میں یہ جو میں نے پچھلے اسپیچ میں بھی کہا تھا، میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے خود 2-3 دفعہ، قائد اعوان صاحب بیٹھے ہیں، 2-3 دفعہ خود رابطہ کیا، بتایا. اور اسی طرح وزیر داخلہ صاحب سے بھی میں نے بتایا کہ پرامن طریقے سے اس کو ڈیل کریں. میں خود گوادر کا نمائندہ ہوں اور میں نے حکومت کی حمایت بھی کی تھی. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. سی ایم صاحب یہ غریب کی بات بھی سن لیں پلیز. یہ جو میں خود حکومت کی حمایت بھی کی، میں نے سرفراز بگٹی صاحب کو ووٹ بھی دیا، میں نے ساتھ بھی دیا، تعاون بھی کیا. گوادر میں یہ واقعہ ہوا، میں بطور ایم پی وہاں کا نمائندہ، مجھ سے کسی نے پوچھا، کسی نے مجھ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ڈیل کرے؟ کسی نے مجھے اعتماد میں لیا کہ اس مسئلے کو کس طرح ڈیل کرے؟ کسی نے مجھ سے مشاورت کی؟ نہیں، کوئی مشاورت نہیں. تو طاقت کی بنیاد پر آپ کس طرح لوگوں کو، پرامن احتجاج تھا، اس پرامن احتجاج کے لیے پورا، اور 2 دن پہلے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت بہترین اسپیچ کی تھی اسمبلی میں، امن و امان کے شاید حوالے سے، کس طرح کہ بلوچستان کا کوئی ہائی وے کل سے بند نہیں ہوگا. بہت بہترین، کوئی ہائی وے بند نہیں ہوگا. لیکن دوسرے دن پورا بلوچستان کے ہائی ویز میں کنٹینر لگے ہوئے تھے. یہ کنٹینر کسی سیاسی پارٹی نے نہیں لگائے تھے، یہ کنٹینر صوبائی حکومت نے لگائے تھے. ہائی ویز بلاک کس نے کیے تھے؟ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیے، حکومت، صوبائی حکومت نے. یہ ایک جلسہ تھا، جلسہ ہوتا ختم ہو جاتا، جو لوگ باتیں کرتے وہ چلے جاتے. لیکن اس کو پورا بلوچستان کو اس کی وجہ سے بلا کیا گیا. وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ اپنے لاپتہ افراد کے حوالے سے جدوجہد کر رہے ہیں. منسٹر فار ریونیو پلیز. جی دایت رحمت صاحب. وہ کیا چاہتے تھے؟ ان کے جو مطالبات ہیں وہ سیاسی ہیں، اس سے ہمیں اختلاف ہے. اس میں جو نقاب پوش ہوتے ہیں، ہمیں اختلاف ہے. یہ کون ہے؟ میں مخالفت کرتا ہوں کہ آپ کے احتجاج میں نقاب پوش کون ہے. اس کے بھی بہت سارے پرامات ان سے ہم مخالف ہیں اس کے، وہ ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں، اب مجھے وہ بھی گالیاں دیتے ہیں. گوادر کا انتخاب کیونکہ ہمیں پتہ ہے، تمام مقاصد کا پتہ ہے، لیکن ہم مقاصد کیوں ان کا پورا کرنے دیتے ہیں؟ کیوں ہم ایسے عمل کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ ہم ان کے مقاصد پورا کر رہے ہوتے ہیں. وہ میرا حلقہ انتخاب ہے، حساس علاقہ ہے. وہ کس مقاصد سے کام کرتا ہے؟ میں بطور نمائندہ، میں آپ کے حکومت کا حصہ تھا، حمایت کی تھی، ووٹ دیا تھا. کیا ہم اتنے نالائق کہ کوئی ہم سے مشورہ کرے؟ ہم اتنے نالائق کہ کوئی ہمیں اعتماد میں لے؟ ہمارے اندر دیکھیں، ہم اتنے بڑے عقل مند تو نہیں ہیں، چھوٹے تو عقل تو ہے نا. ہزاروں لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، تو ہمیں کیا اتنے حق نہیں پہنچتا کہ ہم سے مشورہ کرے کہ کس طرح ڈیل کرنا؟ ہم سیاسی کارکن ہیں، سیاسی عمل کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں. ہم سیاسی کارکن ہیں، اس کو ہم ڈیل صحیح سے کر سکتے ہیں. ورنہ کل احتجاج ہوا، اس سے 3 گنا بڑے احتجاج ہم نے کیے، اس سے 4 گنا زیادہ لوگ ہم نے نکالے، وہاں خواتین نکالے. بلوچستان کی تاریخ کے بڑے جلسے گوادر میں ہم نے کیے، کل بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہمیں بطور ایم پی گوادر کا حق نہیں پہنچتا؟ ہم سے مشاورت کرتے، کوئی فون کرتے، بلاتے، اعتماد میں لیتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ حق نہیں ہے؟ تو موبائل نیٹ ورک بند کرنا، پہیہ جام کرنا، اس لیے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. طاقت کا استعمال سے درہ کیا جائے. طاقت کے استعمال نے بلوچستان کی قبرستانیں آباد کی ہیں. طاقت کے استعمال نے نفرتوں میں اضافہ کیا ہے. طاقت کے استعمال میں ہمارے نوجوان چلے گئے ہیں، پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو منتیں کر رہے ہیں، نوجوانوں کو منتیں کر رہے ہیں، پہاڑ سے اترو، سیاسی عمل میں آ جاؤ.
ہم نوجوانوں کے پاؤں پکڑ رہے ہیں, نوجوانوں کے ہاتھوں کو بوسہ ہم دے رہے ہیں کہ سیاسی عمل کی طرف آؤ, جمہوری عمل کی طرف آؤ. ہمیں دھمکیاں لوگ دیتے ہیں. مجھے 3 دفعہ BLA نے دھمکی دی, قتل کی, مجھے دی ہے. پھر بھی ہم سیاسی عمل کر رہے ہیں, پھر بھی ہم اس جدوجہد کی کیا ہمیں حق نہیں پہنچتا کوئی ہمیں مشورہ کرے؟ وزیر اعلیٰ صاحب ہم سے مشورہ کرتے, وزیر داخلہ صاحب مشورہ کرتے. ہم بطور حکومت کے اتحادی کے, ہمیں اتحادی نہ مانا. ایک تو آپ کے ماشاءاللہ طنز نے مجھے اچھا کیا, اچھا فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا, بار بار طنز کرتے تھے اور بہت بوجھ تھا مجھ پر, یہ لاش تھا مجھ پر کہ میں فیصلہ کرتا کہ خام بخیر کے گناہ بے لذت ہے, گالیاں بھی پڑ رہی ہیں, مشورے میں شامل بھی نہیں ہے, اور یہ بھی پتہ نہیں مجھے, میں اصوب سے کہتا ہوں بلوچستان میں جتنے فیصلے ہو رہے صوبائی کابینہ کو شاید پتہ نہیں ہے, صوبائی اسمبلی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ میں اس کا ممبر ہوں, صوبائی کابینہ کو بھی پتہ نہیں ہے. بھائی گالیاں ہم پڑھتے ہیں, ہو یا کہ نہیں ہو, ملازم ہیں. میں نے چوکیدار رکھا ہے بلوچستان کو امن دینے کے لیے, لوگوں کو چوکیدار رکھا ہے اپنے گھر کے لیے, میں تنخواہ دیتا ہوں. وہ چوکیدار ہے, چوکیدار کل تبدیل ہو سکتا ہے, مالک تبدیل نہیں ہو سکتا. مالک میں اور آپ ہیں, سائیوان ہے. تو کیا چوکیدار کے کہنے پر میں گھر کے فیصلے کروں گا؟ چوکیدار کے کہنے پر میں گھر کا فیصلہ کروں گا, یا مالک اپنا خود فیصلہ کرے, بیٹھے فیصلہ کرے بلوچستان کو کس طرح مجھے امن دینا ہے؟ امن و امان کا بیس تھا, میں یہاں نہیں تھا. اسلام آباد میں بھی ایک دھرنا جاری ہے بجلی کے بلوں کے اضافے کے خلاف, یونٹ کے اضافے کے خلاف, راولپنڈی میں. وہ پورے بلوچستان کے, پورے پاکستان کے دلوں کی آواز ہے کہ بجلی کے بل کم کیے جائیں. لیکن امن و امان کیوں خراب ہے اسپیکر صاحب؟ میں نے ایک چوکیدار رکھا ہے بلوچستان کی حفاظت کے لیے, 70 سے 80 ارب سالانہ ہم اس کو دیتے ہیں, پھر بھی میں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہوں. پھر بھی چور میرے گھر میں آتے ہیں, پھر بھی ڈاکو میرے گھر میں آتے ہیں, پھر بھی اغوا برائے تاوان ہے, پھر بھی یہ طاقت کا استعمال ہے. کیا میں اور آپ چوکیدار سے نہ پوچھیں؟ میں 80 ارب دیتا ہوں, پھر بھی میرے گھر میں میری عزت محفوظ نہیں ہے. میں 80 ارب دیتا ہوں, پھر بھی میری جان محفوظ نہیں ہے. دکھی میں کوئلہ والے محفوظ نہیں ہیں, رات کو دھمکیاں دیتے کہ بتا دو, اور دن کو کچھ اور ہوتے ہیں, رات کچھ اور ہوتے ہیں, اور بتا لیتے ہیں کوئلہ والوں سے. پالوان گوادر میں ایک کامریڈ گل کے نام سے, کامریڈ گل کے نام سے وہاں کے کاروباری لوگوں سے بتا لیتا ہے, اور اکاؤنٹ کہاں پر ہے اسپیکر صاحب؟ ان کے اکاؤنٹ پنجاب کے اتحاد کے بینک میں. لوگوں کو دھمکیاں دے کر, اور دکھی میں جو لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ بیرون ملک ہیں, پیسے بیچتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ امن و امان کا بلوچستان میں مسئلہ کیوں خراب ہے. گوادر میں آج کرفیو ہے, 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں. اشرف حسین صاحب ہمارے قائد ہیں, وہاں سیاسی قائد شخصیت ہے, ان کے گھر میں جو چھاپا مارا اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. وہاں کا جو ماحول ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, ہم ان کو اعتماد دے سکتے ہیں, ہم بہتر کر سکتے ہیں. وہاں کے لوگ ہیں, میرے کارکن, میرا علاقہ ہے, میرا گھر ہے, ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں.